نمبر 2، یہ تو پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ قرآن کی آیت بھی ملتی ہے اور حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے، لیکن اس کے دو معنی نکلتے ہیں، دو معنی اور دو رائیاں پیش آ جاتے ہیں، لیکن دونوں صحیح ہوتی ہیں، یہ بھی لے سکتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن کون سا متعین نہیں ہے۔ اس کو عربی میں منصوصات میں مفہومات کا اختلاف کہتے ہیں، نس فہمی کا اختلاف کہتے ہیں۔ منصوصات کا معنی قرآن و حدیث، اس کو منصوصات کہتے ہیں، ان کی باتوں کو، ان کے مسائل کو۔ اور ان مسائل میں، قرآن و حدیث کے مسائل میں مفہومات کا اختلاف ہوتا ہے، مفہومات کئی ہوتے ہیں۔ ایک یہ سمجھ میں آتا ہے، اگر وہی غور سے پڑھیں گے تو یہ سمجھ میں آتا ہے، لفظ وہی ہوتا ہے، جملہ وہی ہوتا ہے، سینٹنس وہی ہوتا ہے، لیکن بات الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتوں میں ہم ضرور کیا کرنا چاہیے؟ اماموں کی پیروی کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسے میں 2-3 مثالیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات صاف نکلے۔ او لامستم النساء والمحصنات کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ غسل کے واجب ہونے کے سلسلے میں غسل کے مسائل بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ او لامستم النساء، یا ایک چاہے اللہ تعالیٰ کئی چیزیں بتا رہا ہے کہ تم اگر آپس میں مل جاؤ، لامستم النساء، عورتوں سے مل جاؤ، تو اس صورت میں تم پر غسل واجب ہے۔ اب آپ بتائیے، مل جانے میں 2 مسئلہ ہے۔ اردو میں اگر مل جائے بول تو بھی 2 معنی آتا ہے، ایک کیا صحبت کرنا، یہ بھی معنی ہے، یا نہیں تو ملنا یعنی لگنا، ان سے ملنا، ان سے ملاقات کرنا، ان سے ہاتھ لگانا، یہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کے اندر ہے لامستم، لمس کہتے ہیں اصل میں چھونے کو، لمس کہتے ہیں چھونے کو کہتے ہیں۔ اب اس میں اماموں کی اختلاف شروع ہو گیا۔ جیسے مشہور بات ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، عورتوں کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب عورت کو چھیے تم تو فوراً وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، یہاں لامستم النساء سے مراد جو مشہور باتیں ہیں، عورتوں سے ملنا یعنی صحبت کرنا مراد ہے۔ اور گرامر کے اندر جا کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرامرز کیا ہے؟ عربی گرامر ہے جو عرب لوگ سمجھ سکتے ہیں، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ لامس یلامس ملامستن، یہ باب مفعلت سے ہے۔ اس کی خصوصیت ہے، کئی خصوصیت ہے، 4-5، اس میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ کہ فعل کو نہیں کہتے بلکہ دونوں کے فعل کو کہتے ہیں، دونوں کے فعل کو، ادھر والا بھی کرنا ہے ادھر والا بھی کرنا ہے۔ جیسے مسابقہ کہتے ہیں، مسامحہ، مسابقہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے پوٹی کرنا، منافسہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ سب چیزیں باب مفعلت سے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے ان بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ان بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسابقہ کہتے ہیں نا پوٹی، تقابل۔ اور مقاتلہ ایک دوسرے سے جنگ کرنا، ادھر والے بھی لڑنا ادھر والے بھی لڑنا، اس کو بولتے ہیں۔ ایک طرف سے لڑے تو قتل کہتے ہیں، قتل کرنا، دونوں لڑے تو قتال جہاد، اس طرح کہتے ہیں۔ تو ایسی صورتوں میں یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو ملامسہ کا معنی ایک دوسرے سے ملنا، صرف شوہر ملنا نہیں ہے بلکہ عورت بھی ملنا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں ملیں گے تو اسے صحبت کہتے ہیں، صحبت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ لے لیے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ لیے، کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ دونوں ایک ہی آیت سے مسئلہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر نماز پڑھ کے بیٹھے تھے تو ایک صحابی کھڑے ہو کر نماز کے بعد، فجر نماز کے فرض نماز کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، ان کو بلا کر کہنے لگے کہ کیا نماز پڑھے تم؟ تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ میں فجر کی سنت پہلے نہیں پڑھا تھا، اب پڑھ رہا ہوں۔ تو اس صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فلا اذن، جملے پہ غور کیجئے، فلا اذن۔ اب اس کو کہنے کے انداز سے کئی لوگ الگ الگ کہہ دیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ لے لیے،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ لے لی، اگر ہم آپ ہما شما بیٹھیں گے تو ہما شما کے لیے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں یہ عربی ہی معلوم نہیں تھا پہلے، ہم پڑھنا پڑے گا، وہ لوگ اسی میں لگے تھے تو ان لوگوں کی بات ماننا پڑے گا۔ وہ لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں ایسے ہی کہا تھا فلا اذن، اس کا معنی دیکھیے تب تو پرواہ نہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ تب تو کچھ پرواہ نہیں، آرام سے کر سکتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں ڈانٹ کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ڈانٹ کے طور پر، زجر کے طور پر۔ کیسے؟ فلا اذن، تم تو نہیں پڑھنا چاہیے، تب تو نہیں پڑھنا چاہیے تھا، تب تو نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ فلا اذ کان کذا، یعنی اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے تھا، فجر کے بعد سنت نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ سنت بہت تاکیدی سنت ہے، بہت مؤکد ترین سنت ہے، اس کو سب سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، بعد میں پڑھنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ شائع کر دیا اور فقہ میں مدون کر دیا، اور اسی لیے بعض لوگ ادھر ادھر گھومتے پھرتے بات ادھر آ جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کہنے لگتے ہیں، احناف کے مساجد پر بیکار باتیں الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہاں سے ہے، فلا اذن، اللہ کے نبی ڈانٹ رہے ہیں، تو بہرحال یہ بات ہے۔